باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کام ہے ایمان لانا اللہ پہ، اللہ کی کتابوں پہ، سارے انبیاء علیہ السلام پہ، فرشتوں پہ، جنت دوزخ پہ۔ بعد میں دوسرے اعمال ہیں۔ تو اب یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو فتوے لیتے ہیں ادھر ادھر سے جا کے، تو بغیر قرآن کی دلیل کے، بغیر حدیث کی دلیل کے، تو یہ انکمپلیٹ ہیں۔ ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ پہ، اس میں مشرکوں کا، منافقوں کا ذکر ہے۔ تو معاشرے میں یہ دیکھتا ہوں لوگ جس طرح سے جی رہے ہیں، بی کام انٹر اور ایم بی اے اور ماسٹر اور پی ایچ ڈی کر کے، تو یہ علم تو اوپر نہیں چلے گا، یہ لینا ہے، لیکن اللہ کے حکم بھی سمجھنے ہیں۔ قرآن کا علم یہ لیے بغیر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم کی انتہا یہی ہے، مرنے کے بعد کتاب کے حساب سے حساب ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ تو یہ لوگ مدہوش جی رہے ہیں، موت تو ایک دن آنی ہے، پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں ملا کے ایک کمپلیٹ ورلڈ بنتا ہے، دنیا اور آخرت، خالی دنیا نہیں۔ تو یہ لوگ جو جی رہے ہیں، پھر کوئی بیماری کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر یہ روتے ہیں، پھر ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، سمجھے نا۔ تو یہ اس لیے ہے کہ قرآن کا علم لے لیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں گے تو گناہوں سے بچیں گے، غلطیوں سے بچیں گے۔ تو اب یہ ہدایت کی ایک کتاب ہے اور کوئی ہدایت کی کتاب نہیں۔ اللہ نے 4 آسمانی کتابیں اتاری، جو اللہ نے علم اتارا یہ آسمانی کتاب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں تو آپ سے بہت غلطیاں ہو جائیں گی، دنیا آخرت کے نقصان میں آپ پڑ جائیں گے۔ یہ کھانا پینا اور بس یہ پانی اور بجلی اور یہ گیس اور گٹر اور یہ حکومت اور یہ سب کچھ نہیں ہے، اور یہ پیسہ اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ جنت دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اس کا سسٹم بھی ہے۔ تو آیت سنتے ہیں، آیت کیا بتا رہی ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے، فیصلہ جو ہے، یہ جیسے آپ کسی سے بھی کوئی بولتا ہے جی 3 طلاق ہو گئی، کوئی بولتا نہیں ہوئی، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم اپنے تنازعات جب تک اللہ کے رسول کے پاس نہیں لائیں اور جو فیصلہ انہوں نے دیا ہو اس سے راضی نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب آپ یہ دلیلیں حنبلی، شافعی اور یہ دیوبندی اور یہ پتہ نہیں کون کون سے فرقے اور یہ قرآن حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ ابھی ہم کون سی صدی میں ہیں، 1445 صدی میں ہجری میں چل رہے ہیں۔ تو یہ پرانی چیزیں تھیں، یہ پوری دنیا لنک ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ خالی اس وقت کے مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے مومنوں کے لیے نہیں ہے، نہ آنے والے مومن۔ قرآن ہے پاس پریزنٹ فیوچر اور آگے تک۔ تو ہم بھی پاس پریزنٹ فیوچر کے بیچ میں ہیں، تو ہم پاس کی مثال دیتے ہیں، تو پریزنٹ کو صحیح کرنے کے لیے تو پاس کے اندر سے جب تک آپ یہ اللہ کی کتاب پاس پریزنٹ فیوچر کمپلیٹ نہیں کرو گے، یعنی کہ اس ٹائم کی نالج، پھر اس کے بعد کی نالج، تو آپ وہ پرانا وہ حوالہ دیں گے تو وہ نہیں چلے گا۔ تو اس کو اپ ڈیٹڈ، جس کو کہتے ہیں اپ ڈیٹڈ نالج، اور وہ کہتے ہیں سسٹم اپ ڈیٹ، اس کو کہتے ہیں سسٹم اپ ڈیٹ، کہ اپ ڈیٹ سسٹم ہے آج تک۔ خبریں بھی دیکھتے ہوں گے اب تک، آج تک، تو جب سے دنیا بنی ہے، جب آج تک اس کو سارے کو ایڈ کریں گے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے، اور قرآن حدیث میں دیکھ لیں گے کہ یہ اگر ان سے فرق ہے تو پھر اس کو صحیح کر لیں گے۔ سارے انسان فرشتے نہیں ہیں، کتابوں پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہے، چاروں انبیاء، یہ سارے چاروں اماموں پہ اپنے اوپر، یہ کسی مسلک پہ نہیں لانا ہے۔ تو آیت سنتے ہیں، سورہ نساء کی 65 کی یہی بتا رہی ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے But no, by your Lord, they will not truly believe until they make you, O Muhammad, judge concerning that over which they dispute among themselves, and then find within themselves no discomfort from what you have judged, and submit in full, willing submission. اب یہ سارے بولتے ہیں جی ہم اللہ کے رسول خاتم النبی اور مانتے ہیں اور یہ اور وہ، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پہ چلتے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ کے لیے اللہ کے رسول کے فیصلہ سنیں، آپ وہ حنبلی، شافعی اور دیوبندی اور وہ امام شافعی کے فتوے دے رہے ہیں۔
تو اب یہ مفتی حضرات اور علماء کرام اگر اس پہ دین پہ نہیں ہے تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہ اپنے مسلک کے اوپر چلیں گے اور جو اللہ نے اس کے رسول نے دین بتایا اس پہ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا نسلوں کا؟ تو یہ تو پھر افڑا تفڑی رہے گی، سارے وہ بولیں گے میں صحیح ہوں، وہ بولے گا میں صحیح ہوں۔ اگر حق بات ہے ایک تو پھر حق بات قرآن میں ایک ہی ہے، سارے قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اس کی بات کو کوٹ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بات کو کیوں نہیں آگے رکھتے اور اللہ کے رسول کی بات کو کیوں نہیں رکھتے؟ اپنے دلائل اپنی ریسرچ آگے رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو بیچارے اپنے دماغ پہ اپنے تجربے علم پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور یہ کتاب کو فالو نہیں کر رہے، یہ بہت تکلیف میں آ جائیں گے، بہت مشکل میں آ جائیں گے، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی اور نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ ایمان اللہ پہ لانا ہے، اپنی چلاکی ہوشیاری پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی برادری پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے پیسے پہ نہیں، یہ اللہ پہ لانا ہے۔ آپ ایمان اللہ پہ لے آئیں، آپ شرک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی اگر اللہ آپ کو فائدہ دینا چاہے تو کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور اللہ دینا چاہے نقصان تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان ہے، فرشتوں پہ، جنت پہ، دوزخ پہ اپنے اوپر تھوڑی لانا ہے۔ کون بولتا میں غلط ہوں؟ میرے کو تو آج تک کوئی آدمی عورت نہیں ملا جو بولے میں غلط ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ سارے بولتے ہیں میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تو یہ اللہ کی بات کو سن لیں اور اس کو سمجھ لیں، اس پہ ایمان لانا ہے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی طاقت پہ، نہ دوست یاروں پہ، نہ رشتہ داروں پہ، نہ بھائی بہن پہ، نہ باپ پہ، اللہ کے اس کے رسول کے اوپر لانا ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کے غور فکر کریں تاکہ آپ کا قبلہ صحیح ہو، تاکہ آپ کی نسلوں کا قبلہ صحیح ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔